وہ کون سے عمل ہیں جن سے برکت ملے؟ آج موضوع یہ چلا ہے وہ کون سے عمل ہیں جو خود ہماری برکتوں کے لیے اور ہمارے لیے خیر کے متلاشی ہیں. ہم خیر کے متلاشی نہیں، وہ خیر کو لیے پھر رہے ہیں. بس یوں ہم اس عمل کو کریں اور خیر فوراً آ جائے، جس کی میں نے چند مثالیں دی ہیں. اور کون سے عمل ہو سکتے ہیں تلاش کریں. جو آج میں نے زمزم کے پانی کو کچھ تھوڑا سا پہلے بھی ایک دفعہ کھولا تھا، آج تھوڑا سا کھولا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن عمل کے کرنے سے بس ایسے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہاتھ میں دیا سلائی ہو، ایک ہاتھ میں تیلی ہو، سلائی ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ماچس کی ڈبیا کے اوپر لگا بارود ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میں دونوں بارودوں کو رگڑوں گا اور ایک پل میں یہ شعلہ نکلے گا بس. اور مجھے اس میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ شاید بارود نمی کی وجہ سے خراب ہو جائے، اور میرے ہاتھ میں لائٹر ہے، اس میں بھی شک ہو جائے اس میں پیٹرول کم ہو جائے، اور میرے ہاتھ میں بڑا نوٹ ہے کہ اس میں یہ چیز میں جاؤں گا، اس نوٹ سے مجھے یہ مل جائے گی. اس میں بھی کوئی یقین ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یقین اس بات پہ ہے کہ یہ وضو کے 3 گھونٹ یوں پیوں گا اور یوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. بیماری، تکلیفیں، مشکل، پریشانی، ٹینشن، انگزائٹی، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا کمر کا درد، معدے کی تیزابیت اور معدے کی گیس تبخیر اور معدے کی جلن. وضو کے بعد جب میں بچا ہوا پانی ہے، یا ٹوٹی سے وضو کروں، نلکے سے کروں، تالاب سے کروں، اور نہر سے اور دریا سے، بہتے سے، لوٹے سے، کسی ڈبے برتن سے، اور جو اس کا وضو کا بچا ہوا پانی ہے نا، اس میں سے 3 گھونٹ پی لوں. اگر وضو خانے سے کروں گا، نلکے سے، تو سمجھ لیں وہ وہی 3 گھونٹ وہاں سے پی لیں، سمجھ لیں بچا ہوا شمار ہوگا. چشمے سے تو چشمے کا پانی زہر ہے، وضو تو سارا ہم خالی تو نہیں کر دیں گے، چشمہ تو پانی ہے، اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں. وہ یقین کے وعدوں کے ساتھ اور باتوں پہ یقین کے ساتھ، بس میں یوں کروں گا، یہ میرا کام ہو جائے گا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے تو بے یقینی سے بھی پا لیا. میں نے کہا کریم ہے، دینے پہ آئے تو یوں بھی دیتا ہے. کریم جو ہوا دینے پہ آئے تو یوں بھی دے دیتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں جو ہے پرانا میرے اوپر زخم تھا شوگر کا، پھر اس کو سرجری کرائی، انہوں نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا، ادویات وغیرہ سے اللہ نے کرم کیا، اب وہ زخم پھر ہرا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ زخم تو ہر حال نہیں، آپ کا شوگر لیول کم ہو ہی نہیں رہا بہت دوائیں دینے کے باوجود. تو کہا کہ میں نے پھر یہی کیا. میں نے کہا مولا میں آپ زمزم کا سہارا لیتا ہوں. کہا بعضوں کا زمزم کا سہارا یہ ایسا ہوتا تھا میرا یقین ختم ہو جاتا تھا، لیکن بے یقینی کی حالت میں پیا تھا. پھر اللہ سے ایک بات صرف کہتا تھا کہ مولا مجھے پہلے صدی والا آدمی نہ سمجھنا، میں آخری والا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ مولا مجھے پہلی صدی والا آدمی نہ سمجھنا، مولا میں آخری صدی والا ہوں. وہ یقین ایمان ہے ہی نہیں. میرا تھوڑا سا، یعنی دوسرے لفظ میں مولا میرا تھوڑے سے ایمان پہ گزارا ہو رہا ہے، تو بھی قبول کر لے، تو بھی قبول کر لے. اور کہنے میں عمل کرتا رہا، زمزم لگاتا رہا، اور بس کچھ ہی عرصے کے بعد میرا زخم ٹھیک ہو گیا. اب کہا کہ اس پاؤں پہ جوتا بعض وقت رگڑ لگا دیتا ہے، سرخی ہو جاتی ہے، اس سے پانی خون بھی نکل آتا ہے، اب زخم میرا ٹھیک ہوتا ہے، اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اب میرا ہاتھ کٹے گا، پاؤں کٹے گا، انگلیاں کٹیں گی، پنڈلی کٹے گی. کیوں؟ اب میں زمزم کے یقین کو پا گیا ہوں.